بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج افسوسناک خبر ہے، پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا۔ دبئی میں تھے اور وہاں پہ امریکن ہاسپٹل جو ہے، یعنی اس ہاسپٹل کا نام ہے امریکن ہاسپٹل، وہاں پہ وہ زیر علاج تھے اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ 79 ایئرز ان کی ایج۔ تو ایک بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے پورے پاکستان میں، ایک بہت بڑی شخصیت تھے، کنٹروورسیز بھی بہت تھی، لیکن ایک محب وطن پاکستانی بھی تھے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو گند پاکستان میں پڑا ہوا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ ان کے این آر اوز تھے۔ بے نظیر کے ساتھ این آر او کیا، پھر وہ نواز شریف کو واپس لے آئیں، اور اب زرداری صاحب اور نواز شریف کی صورت میں جو عذاب پاکستان پر مسلط ہے اس کا کریڈٹ بھی یا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے بطور آرمی سربراہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ کارگل میں جو صورتحال تھی، اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھوڑا سا دباؤ برداشت کر لیتی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ جو تھا یہ حل ہو ہی جاتا۔ اور پھر اس کے بعد آگرہ میں اگر ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی، جو بات چیت چل رہی تھی، جس طریقے سے وہ ایک ایگریمنٹ کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اگر اس وقت منموہن سنگھ جو ہیں وہ کچھ تپڑ دکھاتے تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن جو ایک سب سے بڑا کریڈٹ ہے جس پر آپ ان کے ہزار خون معاف کر سکتے ہیں، وہ یہ آزاد میڈیا ہے۔ یہ جو آج ٹی وی چینلز چل رہے ہیں وہ انہوں نے اس کے لائسنس دیے۔ غلطیاں ہوئیں ان سے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی کہ ایسے لوگوں کو لائسنس دے دیے جن کے اپنے اخبار بھی تھے۔ وہ جو کراس میڈیا والی بات تھی، اگر اس کو سن لیا جاتا تو شاید یہ جو بڑے بڑے مافیاز کی صورت میں آج مالکان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے اپنے بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں، یہ شاید اس کیفیت سے آپ بچ سکتے۔ لیکن ان تمام قباحتوں کے باوجود، ان تمام تر خامیوں کے باوجود جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے آج پاکستان کے لوگوں کی آواز بھی ہے۔ اگر بہت سارے چینلز کمپرومائز کر گئے تو کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے پلیٹ فارم جہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں، اور جو مختلف غیر قانونی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی تو خیر سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ پاکستان کے اندر اویئرنیس پیدا کی ہے۔ اور اگر مین سٹریم میڈیا کہیں پر آ کے ڈنڈی مارتا بھی ہے تو سوشل میڈیا ایک چابک کی طرح ہے۔ اس لیے جو مالکان ہیں سوشل میڈیا، یہ مین سٹریم چینلز کے، وہ سوشل میڈیا کو کبھی گٹر کہتے ہیں، کبھی اس کو گھٹیا کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایشوز ہیں کریڈیبلٹی کے، لیکن پھر بھی اوورآل جو آپ کی آواز ہے، جو یہ ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ اسے سن رہے ہیں، اور بھی نوجوان اس طرح کی بات کرتے ہیں جسے آپ سنتے ہیں اور آگے پروموٹ کرتے ہیں، حکومت کی یا انتظامیہ کی یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو غلط کاریاں ہیں ان کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس سے یقیناً ایک صحیح سمت جانے میں ایک مدد ملتی ہے۔ باقی دوسرا معاملہ آئی ایم ایف کا جو ہے، وہ اب اس حوالے سے بالکل عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا، کل بھی جو انہوں نے اعلان کیا جیل بھرو تحریک کا، اور بالکل انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جو پولیٹیکل کنسنسس یہ شہباز شریف صاحب لینا چاہتے ہیں اس پہ وہ انکاری ہیں۔ عمران خان صاحب اور جیل بھرو تحریک کے لیے بن گئی ہیں، لسٹیں بن گئی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا کامیاب احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہر بڑے شہر میں اگر یہ احتجاج عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تو یہ حکومت پیرالائز ہو جائے گی، یہ مفلوج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے دوبارہ یہ میسج بھیجا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل کنسنسس کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہم یہ جو پیسہ آپ مانگ رہے ہیں یا یہ جو آپ کا پلاننگ ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ یہ چیزیں پولیٹیکل جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور اہم جو خبر ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن ایک جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر 5 دن کے دورے پر انگلینڈ لنڈن میں، بڑی ان کی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں وہاں پر، یو کے ڈیفنس آفیشل سے بھی ہوں گی۔ یہ 5 دن کا دورہ ہے اور یہ کوئی اینول ایونٹ نہیں ہے،
اور یہ ایک ان کی ولٹن کے نام سے، ولٹن پارک یا اس نام سے ان کی ایک ایگزیکٹو ایجنسی ہے. یہ وہاں پر یو کے ڈیفنس آفیشلز، پاکستان کے ڈیفنس آفیشلز ہیڈڈ بائی آرمی سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب، اور اس میں بہت کم اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. یہ کلوزڈ ایونٹ ہوگا، لیکن اس میں کچھ اکیڈیمیا کے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے. عمومی طور پر یہ ہوا ماضی میں کہ جب بھی امریکہ نے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اوپینین بنایا اس خطے کے حوالے سے جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، تو اس کی ایگزیکیوشن یا سعودی عرب کے ذریعے ہوئی یا یو کے ذریعے ہوئی. تو اب یہ جو پہلا اس طرح دورہ ہے ان کا یو کے کا، اس سے پہلے سعودی عرب اور یو اے ای جا چکے ہیں آرمی چیف اور ہمیشہ جاتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے اہم معاملات پر بات ہوگی، ٹیررزم پر بھی بات ہوگی. اس سے پہلے جو میٹنگز اس کی ہوتی رہی ہیں اس میں فاٹا اور جو ہمارے افغانستان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس اور دوسری بہت ساری امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان پر بات ہوئی. اور ابھی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہوئے گا. یہ بھی جو اس کا جو آؤٹ کم ہے، یہ جو دورہ ہے، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ کیا اس پہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے معاملات نکلتے ہیں. بٹ یہ موجودہ تناظر میں اور موجودہ حالات میں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے. یو کے میں وہ ہیں تو ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی. کچھ ملاقاتوں کی خبر آئے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ملاقاتیں ہمیں ان کی خبر نہ آئے. لیکن بہرحال جو پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرپ ہوگا اور امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی. اور آپ سمجھدار ہیں، ہر چیز آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. مجھ سے زیادہ سمجھدار تو ہمارے سننے والے ہیں. یو کے کی ایک بڑی اہمیت ہے پاکستان کے لیے سیاست کے حوالے سے. بہت سارے لوگ ہمارے جب یہاں سے نکلتے ہیں تو وہیں جا کے ریفیوج لیتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر. بہرحال مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، لیکن یہ جو دورہ ہے یہ بڑا ایک اہم دورہ ہے. اور دوسری ایک اہم بات آخر میں جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، امریکی دانشوروں نے جن میں نوم چومسکی بھی شامل ہیں، یہ خط لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو. اور اس میں پاکستان کے اندر جو صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں. ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے خاص طور پر، کیونکہ وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور اس میں ایک لسٹ ہے جن لوگوں نے یہ لیٹر سائن کیا ہے. انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے نون لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں. اے آر وائی کا ذکر کیا گیا، ان کے جو ڈائریکٹر عماد یوسف صاحب ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ اتنے بڑے چینل کو، اے آر وائی کو بند کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر دباؤ ہے. اور بھی بہت سارے دوسرے چینل. اس خط میں یہ ہے، اس میں صابر شاکر کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا. تو اوور آل جو پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جس میں بول نیوز بھی سفر کر رہا ہے اور یہاں پر بول پر بھی بڑا دباؤ ہے اور کئی جگہوں پہ آف ایئر بھی کر دیا جاتا ہے. اے آر وائی کے بارے میں بھی نوم چومسکی اور ان تمام انٹلیکچوئلز نے کہا ہے کہ یہ آف ایئر بھی کیا جا رہا ہے یہ چینل. تو اور بھی پاکستانی میڈیا پر کریک ڈاؤن ہے. تو اس کا آپ نوٹس لیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ درخواست کی گئی ہے. ویری امپورٹنٹ، ویری سگنیفیکنٹ. تو دنیا کی توجہ پاکستان پر ہو گئی ہے اور یو کے کا دورہ بڑا اہم ہے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اور آگے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. لیکن اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.